جگہ کا نام مقام بدر ہے۔ اسلام اور کفر کی جو پہلی فیصلہ کن جنگ ہوئی وہ اسی مقام پہ ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو غازیان اسلام یہاں تشریف لائے ان کی تعداد 313 یا 314 دو روایتیں، اور قریش مکہ 1000 کے لگ بھگ تھے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے اس جنگ کے لیے سفر فرمایا۔ گرمی کی بہت زیادہ شدت تھی، کئی صحابہ کرام اس دوران بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے سفر کی حالت میں جو رعایت دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس مقام پر حضور علیہ السلام نے پڑاؤ فرمایا۔ راستے میں جو ہم نے دو کنویں دیکھے، ایک کا نام بیر شفا ہے اور ایک کا نام بیر روحا ہے۔ روحا راحت سے ہے، وہاں پانی پہلے موجود تھا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں قیام فرمایا، آرام فرمایا، راحت، تو اس وجہ سے اس کنویں کا نام بیر روحا کہلایا۔ اور جسے بیر شفا کہا جاتا ہے اس میں پانی موجود تھا لیکن کڑوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، جس کی برکت سے پانی شیریں اور میٹھا ہو گیا۔ الحمدللہ وہ کنویں اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود آج تک اپنی اصلی حالت میں زیارت کے قابل ہے اور پانی بھی دستیاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی، اس سے ایک دن پہلے میدان بدر میں وزٹ کیا اور اپنے صحابہ کو باقاعدہ نامینیٹ کر کے بتایا کہ اس مقام پر کل فلاں کافر مرے گا، اس مقام پر فلاں کافر مرے گا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ جب وہ ڈیڈ باڈیز چھوڑ کر قریش مکہ بھاگ گئے تو صحابہ کرام نے وہ منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کے ساتھ جس جگہ پر نشان لگایا تھا وہیں وہ کافر ڈھیر ہوا پڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کیا۔ ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب ان ڈیڈ باڈیز کو چھوڑ کے بھاگ چکے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بھی ایک مشترکہ گڑھا کھدوایا اور اس میں ان 70 لاشوں کو دفن کرایا۔ اور جس دن 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی، جس جگہ ہم نے نماز پڑھی وہاں حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک چھپر بنایا گیا۔ ذرا اونچی جگہ تھی، ٹیلا نما، اس کے اوپر عارضی سایہ کر کے آپ کے لیے آرام کے لیے جگہ بنائی گئی۔ عربی زبان میں اس عارضی چھت کو عریش کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس مسجد کا نام عریش تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے لمبا سجدہ فرمایا، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، 20 مرتبہ حضور نے اس سجدے میں پڑھا، اور اس قدر الہ اور زاری اللہ کی بارگاہ میں کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کر باقاعدہ عرض کرنا پڑا کہ یا رسول اللہ اپنے حال پر رحم فرمائیے۔ حضور کے مبارک کندھوں پر چادر ہوتی تھی جو بار بار لڑک جاتی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو درست کرتے اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے کہ کرم کیجیے، اپنے حال پر رحم فرمائیے۔ اور اسی وقت حضور نے یہ مشہور جملہ کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے۔ ویسے حضور علیہ السلام کی ساری مبارک زندگی اللہ رب العزت کے حضور نہایت ادب، تواضع، عاجزی اور نیازمندی سے گزری ہے، لیکن اس موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے کریم رب سے باقاعدہ ناز کیا اور لاڈ کیا۔ اسی ناز
اور لاڈ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت، چونکہ تعداد میں صرف 313 لوگ تھے، تو تعداد کی قلت کو ان لفظوں کے ساتھ حضور نے واضح فرمایا کہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر فاتح نہ ہو سکی، شکست کھا گئی، تو پھر قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت رب ذوالجلال نے قرآنی آیات بھی نازل کی، حضور کو حوصلہ دیا، تسلی دی، بتایا کہ میرے فرشتوں کی جماعت تمہارے لشکریوں کی مدد کے لیے اتر رہی ہے، اور ان فرشتوں کو باقاعدہ ہم نے نشان زد کر کے بھیجا ہے، یعنی ان کی کوئی خاص یونیفارم ہے، یا خاص ان کے کوئی بیج ہیں، یا ان کے ماتھے میں کوئی خاص روشنی، یہ مختلف روایتیں ہیں حدیث کی، چمک رہی ہوگی، جو یہ بتلا رہی ہوگی کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے دین کی نصرت اور امداد کے لیے اور غازیان اسلام کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور بشارت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم